अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अपना अरबईन का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से खैर आफ़ियत से ख़त्म करके वापस मैं पहुंचा हूं अपने स्टूडियो में। कुछ अपडेट्स मैंने इकट्ठा करके आप लोगों के लिए रखी हैं और होपफुली ग्रुप पे भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को अपडेट्स दे रहा था। वहां से कुछ लाइव वीडियोज़, कुछ दूसरी वीडियोज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा था। कुछ ज़रूरी अपडेट्स जो आप सब लोग मुझसे कमेंट और मैसेजेस में भी कह रहे थे, वन बाय वन इंस्टेड मैं आप लोगों को रिप्लाई देता। मैंने कहा चलें एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें अच्छी और क्रिटिकल भी और कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो मैं आप लोगों को इस वक्त शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो मेरे मेंबर्स हैं इस चैनल पर, खास नोटिफिकेशन जो सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल पे, उनकी खास नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाती है, तो उसको मैं फिर मजीद अच्छी तरह से फैसिलिटेट करता हूं। तो इसीलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो मेरे अपने मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं खास तौर पर, उनको मैं ये अपडेट्स आराम से दे सकूं और वो फिर प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे आ जाते हैं। उनको फिर मैं खास तौर पे जो मैसेजेस या कमेंट्स होते हैं उनको पहले मैं रिप्लाई करता हूं, क्योंकि वो मेरे लॉयल फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। कुछ अपडेट्स जिनमें से इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा वो है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के हालात। इस वक्त लोगों ने दुआएं मुझसे कही थी और अरीजा खास तौर पे प्रिंट करके मैंने जो जरियों में डाले थे। बसेस जो आई हैं करबला में और वापस अब जा रही हैं ईरान क्रॉस करके, उनकी मजीद अपडेट दूंगा। एक खास कंप्लेन लाइन सालार और दूसरे ग्रुप्स के लिए जो है वो पाकिस्तान में FIA ने और डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने स्टार्ट किया है, वो मैं आपको दूंगा। कुछ मजीद क्रिटिकल नोटिफिकेशन और अपडेट डिप्टी कमिश्नर बलूचिस्तान की तरफ से आई हैं। मजीद ये कि वीजा अपडेट ईरान की, और सबसे अच्छी बात कि ईरान के अंदर अब जो ज़ायरीन इस वक्त आ रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, जैसे फ्री रिहाइश वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस वक्त जो हमारी बसों की हालात हैं जो मैंने करबला और इराक के अंदर देखे हैं, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करबला के अंदर नोटिस की है, वो अब क्योंकि आप लोगों को पता है सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज छुप नहीं सकती। उसका फायदा हम ये उठा सकते हैं कि आप लोगों को कुछ काफिला सालार या कोई टूर एजेंसीज जिनसे कोई शिकायत होती हैं, उनके लिए हम लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं। कुछ रिव्यू दें, अगर आप जितना जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जहां जहां हो सके, उसको अगर हम रिव्यू दें कि अच्छे काफिला सालार, बुरे काफिला सालार, ठग, चीटर, फ्रॉड, ये सारी चीजें अगर हम रिव्यू की सूरत में इसको शाया करते रहे फेसबुक के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें दूसरे तमाम लोगों का फायदा होगा। हम इस चीज को हमेशा इनकरेज करते हैं कि हकीकत को सामने लाएं। जो अच्छा सालार है, जो अच्छी टूर एजेंसीज है, उसको हम इनकरेज करें, और जो बुरे लोग हैं, जो इमाम हुसैन और अजादारी का और ज़ियारात का गलत फायदा उठाते हैं, उनको एक्सपोज भी करें। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं बॉर्डर की अपडेट। बॉर्डर इस वक्त ओपन है, ज्यादातर बॉर्डर 24 घंटे जायरीन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ओपन है। अब सबसे पहले तो मैं रीमदान बॉर्डर की अपडेट दूं कि रीमदान बॉर्डर जाने वाले हजरात सबसे पहले मेरी इस वीडियो पे मुतवज्जा हूं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर गवादर हमीदुर रहमान साहब ने एक खास प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें अरबईन हुसैनी के आने और जाने वाले और उसके बाद के जितने भी ज़ायरे हैं उनके लिए खास हिदायत जारी की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये जो हिदायत जारी की हैं, ये तकरीबन 7 सितंबर से 20 सितंबर तक इफेक्टिव हैं। तो आप लोग बहुत गौर से सुने, खासतौर पर वो लोग जो इस वक्त सफ़र करना चाहते हैं, खासतौर पर ज़ायरीन, खासतौर पर सालार हजरात, इस अपडेट को, इस वाली जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इसको बहुत गौर से सुने, क्योंकि ये हिदायत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई हैं और इन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको तकलीफ होगी, रस्तों में प्रॉब्लम्स होंगी और आप लोगों की वजह से ज़ायरीन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं वो आपको प्रेस रिलीज कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें बताया गया है कि तमाम सालार हजरात डिप्टी कमिश्नर गवादर के दफ्तर पर बर वक्त रब्ता करें और तमाम ज़रूरी दस्तावेज और लवाजमात बाकायदा तौर पर मुकम्मल करना ज़रूरी है उनके लिए। इसके अलावा सालारों को हिदायत दी गई है कि अपने मूवमेंट प्लान को ज़िला इंतजामिया के साथ शेयर करें, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात और रुकावट का सामना ना हो। प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि जो भी ज़ायरीन सालार ज़ियारत के लिए गए हैं और अब वो वापसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वापस आ रहे हैं, वो अपनी तादाद को यकीनी बनाएं। अब ये देखें, बहुत जरूरी बात है कि कितने लोग जा रहे हैं वही लोग वापस आए। मिसाल के तौर पे 500 लोग एक काफिले की सूरत में गए हैं, तो 500 लोग ही वापस आएंगे, कम या ज्यादा की सूरत में मसला है। और किसी भी किस्म की इस चीज में जो है वो कहा गया है कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बेहतर यह है कि सालार हजरात इस चीज को मद्देनजर रखें, ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की परेशानी दरपेश ना हो। अगर ये चीजें प्रॉब्लम होंगी तो सालार हजरात जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इस बात पर जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात को मजीद जोर दिया है, खासतौर पे आप तमाम ज़ायरीन
اور میں ابھی بہت ایک اچھی بات کرنے والا ہوں آپ تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے کہ تمام زائرین کی جو حفاظت ہے وہ پیراماؤنٹ ہے، ضروری ہے، تمام سالار حضرات کی ذمہ داریوں میں آتا ہے، وہ ان کو فلی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا کہ اگر کسی بھی قسم کی کوتاہی برتی گئی تو زائرین کی حفاظت، سہولت اور تمام انتظامات جو ہیں وہ سالار حضرات کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس کی. اسی لیے بہت سارے ایس او پی بھی جاری کیے گئے ہیں اور سالار حضرات کو بتایا گیا ہے کہ وہ کمپلیٹ اس کو اچھی طرح سے اس کی تمام ہدایت پہ عمل کرنا ان کا فرض ہے، ورنہ کہ ونس اگین ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی اگر آپ کو سالار حضرات اور کاروان حضرات سے جو بھی آپ کو لے کے گئے ہیں واپس لائے ہیں، یہ ضرور سنیے گا، ان کے لیے ایک ہیلپ لائن بنائی گئی ہے اسسٹنٹ کمشنر گوادر سے رابطہ کرنے کے لیے، اور PA2 ڈپٹی کمشنر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس فون نمبر پہ. کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی تو کم سے کم ایک یہ کام کیا گیا ہے کہ آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بلوچستان میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے، اور ہم تمام لوگ جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی A to Z سفر جب تک آپ لوگ اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاتے مکمل حفاظت فرمائے، الہی آمین. ہمارے پاس حکم نامہ آیا ہے ڈپٹی کمشنر گوادر کی طرف سے جو مزید اسی ٹریول کے حوالے سے ہے، اور وہی ڈپٹی کمشنر گوادر حمود الرحمان نے اپنے سالاروں کے لیے بہت ضروری ہدایات دی ہیں، جس کے اندر کچھ مزید چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہیں. ونس اگین ایک اور پریس ریلیز جاری ہوا ہے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ تافتان سے ایران سے گزرتے ہوئے عراق گئے ہیں اور جو حضرات ریمدان سے ایران کراس کرتے ہوئے عراق گئے ہیں، اب جب کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو یہ میک شور کرنا ہوگا کہ وہ اسی جگہ سے اسی بارڈر سے واپس آئیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ ریمدان سے آئے ہیں اور تافتان سے چلے جائیں، یا آپ تافتان سے آئے ہیں اور ریمدان سے واپس چلے جائیں، اس صورت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ لوگوں نے یا سالار یا بسوں نے ایسا کیا، اس بات کو مزید تشہیر کریں، آگے پہنچائیں، اور اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اگر کسی بھی بارڈر سے آ رہے ہیں اسی بارڈر سے واپسی ہوگی. اگر آپ ریمدان سے آ رہے ہیں یا غابت جس کو کہتے ہیں تو اسی بارڈر سے واپس جائیں گے. اگر آپ تافتان زاہدان سے آ رہے ہیں تو اسی بارڈر سے واپس جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ بس شارٹ کٹ کے چکر میں جو ہے وہ سندھ کی طرف سے نکل جائے پنجاب والے، اور سندھ والے پنجاب کی طرف سے. کسی بھی صورت میں کوئی بھی زائر جہاں سے جو آیا ہے، جو روٹ ہے اسی روٹ سے یہ واپس آئیں گے. اس کی بہت زیادہ ہدایت کی ہے، ورنہ خواہ میں وہ لوگ آپ کو نو مینز لینڈ یعنی ایران کی طرف تو بھیج دیں گے، مگر پھر آپ ایران بھی نہیں جا سکیں گے، اور آپ لوگ بیچ میں ایک چھوٹا سا جو ایریا ہوتا ہے وہاں سخت گرمی کی حالت میں پھنس جائیں گے، پرابلمز ہوں گی. تو اپنے سالار حضرات کو اور آپ لوگ خود بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ لوگ ایسا نہ کریں کہ جس بارڈر سے آئے ہیں اس کی بجائے کسی اور بارڈر سے جائیں. دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے زائرین کی لمٹ لگا دی ہے، یعنی 4,500 زیادہ سے زیادہ زائرین ایک دن میں واپس جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کنوائے مطلب قافلے کی صورت میں سیکیورٹی کے ساتھ واپس جائیں. خاص طور پہ یہ ریمدان کا نام اس میں لیا گیا ہے. فی بارڈر آپ کی 70 سے 80 بسیں واپس جا سکتی ہیں پر ڈے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتی. تو یعنی 70 سے 80 بسیں ایک رات میں، اس کا مطلب 4,500 زیادہ سے زیادہ بھی 5,000 اس سے زیادہ لوگ واپس نہیں جائیں گے. آپ لوگ جب رات کو آئیں بارڈر کی طرف تو اس بات کا ذہن میں رکھیں خیال کہ وہ کانوے کی صورت میں، ورنہ پھر آپ کو اگلے دن مزید انتظار کرنا پڑے گا. رات کو آ جائیں، جلدی آ جائیں، بارڈر پہ پہنچ جائیں تاکہ FIA اور دیگر چیزوں کی آپ لوگوں کو آسانی سے واپس جانے کے لیے، بارڈر کراس کرنے کے لیے کلیئرنس مل سکے، اور پھر ان ساری چیزوں کو مکمل کر کے صبح آپ کا جو قافلہ ہے وہ واپس جا سکے خیر خیریت سے، حفاظت سے. ویزا اپڈیٹ دیتا چلوں کہ بڑی ہی امپورٹنٹ یہ اپڈیٹ اب آ گئی ہے الحمدللہ آپ تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پہ وہ حضرات جو انڈیویجول جانا چاہتے تھے، فیملی کی صورت میں جانا چاہتے تھے. 4 سپٹمبر یعنی ایز آف ناؤ اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ آپ لوگ اب بہت ہی آرام سے آپ لوگ اپنا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں. 30 دن کا ویزا، ہر چیز نارمل ہو گئی ہے جو آپ آرام سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اب آپ لوگ آرام سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ویزا، ٹورسٹ ویزا، زیارت ویزا، یہ میں نے اپنے چینل پہ بھی بتا دیا ہے کہ اب وہ شروع ہو گیا ہے. اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو گروپ ویزا ملے گا، یہ وہ بسیں سب ختم. آپ آرام سے اپنا ویزا، چاہے وہ سختی ہو، چاہے وہ جو بھی انٹرویو ہو، کچھ بھی ہو، مگر ویزا اب نارملائز ہو گیا ہے. اور اب اسی وجہ سے زائرین کی آمد زیادہ سے زیادہ شروع ہو گئی ہے. جو نئے زائرین آ رہے ہیں اس کے لیے آپ سے بہت اچھی نیوز، ہمارا تو ایک فری زائر پروگرام چل ہی رہا ہے. بہت سارے لوگ اب مشہد میں الحمدللہ اور قوم کے اندر جو ہے وہ فری سروسز دینا شروع کر گئے ہیں، جس میں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قوم میں آپ لوگوں کے
لیے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے بہت سارے ہوٹلز نے فری سروس دی ہے، جن میں سے جو ایک ہوٹل ہے وہ موکب محبین معصومہ قم حرم کے بالکل ساتھ مومنین ان کے لیے جو ہے وہ رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ پل ہنچی جو کہلاتا ہے معصومہ قم کے سامنے، اس میں بلاک 13 کاف 13 گلی میں آپ کا ایک موکب ہے جس کا نام ہے موکب محبین معصومہ قم سلام اللہ علیہ، تو وہاں پہ آپ یہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ جو نمبر ہے، اور اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ آپ کی رہائش کا بہت اچھی طرح سے انتظام یہ لوگ کریں گے فی سبیل اللہ انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو کچھ بسز اپڈیٹس دے دوں، جو بسز کی اپڈیٹس ہیں بہت زیادہ آئی ہیں کربلا میں۔ بھائی میں ابھی آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ، یہ تو ایمرجنسی کی ویڈیو میں دے رہا ہوں آپ کو، مگر ایک پراپر ویڈیو میں آپ کو بہت اچھی باتیں شیئر کروں گا، جس کے اندر دکھاؤں گا کہ کس قدر زائرین بسوں کی صورت میں آئے ہیں، اور وہ پاکستان کی بسیں ہر جگہ نظر آئی ہیں۔ بھائی کربلا میں تو لائن لگی ہوئی ہے بسوں کی، اور کلومیٹرز تک کربلا میں بسیں ہماری پارک ہوئی ہوئی ہیں، شنواری ایکسپریس اور یہ اور وہ ساری، اور اس کے علاوہ بغداد میں بھی بسیں نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ سلمان فارسی کے روزے پہ میں گیا، ہر جگہ بسیں ہماری نظر آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں عراق میں نہیں ہیں۔ یہ ضرور بتاتے چلیں اس ویڈیو میں مجھے کمنٹس میں کہ آنے والے ولاگز اپڈیٹس کے علاوہ تو اس میں آپ کو بہت ساری امام رضا ایران کی زیارتیں ہیں، نیشاپور کی زیارتیں ہیں، کے علاوہ کربلا کی تمام زیارتیں ہیں۔ تو پہلے مجھے یہ بتا دیں اس ویڈیو پہ کہ میں آپ لوگوں کے لیے کون سی سیریز پہلے شروع کروں، کیا میں امام رضا کی اور اعتراف کی زیارتیں جتنی بھی ہیں بہت ساری ہیں اور نیشاپور کی ہیں وہ شروع کروں، یا میں کربلا کی تمام زیارتیں پہلے شروع کروں جس میں تمام کربلا کی سلمان فارسی علیہ السلام اور دوسری تمام زیارتیں جو ہیں کاظمین سامرہ اور اس کے ارد و گرد کی تمام زیارتیں۔ تو یہ ضرور بتائیے گا کمنٹس میں مجھے لکھ کر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ایڈیشنل بینیفٹ ملیں۔ آنے والی ویڈیو میں بہت ہی ایک 9 ربیع الاول سے آپ کو بہت اچھی اپڈیٹ دوں گا، جس میں آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا سن کر کہ ہمارا جو پروگرام ون فری زائر منتھ، وہ ون فری زائر سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں منتھ ہونے والا ہے، اور آپ لوگوں کو بہت ساری خوشخبریاں ملنے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔